آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں، آخری پیغمبر ہیں. اب کوئی پیغمبر آنے والا نہیں ہے، اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، اب کسی رسول کا ظہور نہیں ہوگا. لیکن آپ کی امت میں اس کثرت سے اولیاء آئیں گے، اتنی بڑی تعداد میں اولیاء کرام کا ظہور ہوگا، اور ایسے اولیاء آئیں گے، اس قدر شان والے آئیں گے، اس قدر بزرگی والے آئیں گے، اس قدر تاثیر والے آئیں گے کہ ان کی کثرت اور ان کی رفعت، خوب اولیاء کا ہونا اور ان کا رتبے میں اس قدر سوا ہونا، ایسا معاملہ پیش کرے گا کہ لوگوں کو بنی اسرائیل کے انبیاء یاد آ جائیں. بنی اسرائیل یعنی وہ خاندان نبوت جس میں لگاتار نبوت، اور اگر تسلسل ٹوٹا بھی تو اس کثرت سے انبیاء آئے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، اور پھر سیدنا یعقوب کے صاحبزادگان، بالخصوص سیدنا یوسف علیہ السلام. دیکھ رہے ہیں آپ کیسا تسلسل ہے. ابراہیم علیہ السلام نبی، ان کے بیٹا اسحاق علیہ السلام نبی، ان کے دوسرے بیٹا اسماعیل علیہ السلام نبی، حضرت اسحاق کے بیٹے یعقوب علیہ السلام نبی، اور حضرت یعقوب کے بیٹے، ایک روایت کے مطابق ان کے جتنے بیٹے تھے 12 کے 12 بیٹے، سب کے سب نبی. اور یوسف علیہ السلام ان سب میں نمایاں. یوسف علیہ السلام کے نمایاں ہونے کی تو شان یہ ہے کہ لاکھوں کروڑوں کا بھی مجمع ہو تو یوسف اپنے حسن سے پہچانے جائے. اب پھر یوسف علیہ السلام کی اولاد میں اللہ بہتر جانتا ہے کہ کتنے انبیاء آئے. تو بنی اسرائیل، اسرائیل نام ہے یعقوب علیہ السلام کا، یعقوب علیہ السلام کا ایک نام اسرائیل بھی ہے. تو ان کی اولاد میں اس کثرت سے انبیاء آئے کہ اگر یہ کہا جائے کہ وہ خاندان ایسا ہے جس میں نبیوں کی کثرت ہے، تو آپ جانتے ہیں کہ جب کسی خاندان میں کسی چیز کی کثرت اور زیادتی ہو جاتی ہے تو وہ خاندان اسی نام سے جانا جاتا ہے. مثلا کسی خاندان میں کئی جج ہو جائیں، قاضی ہو جائیں تو لوگ کہتے ہیں قاضی صاحب کا خاندان. کسی خاندان میں کئی ڈی ایم ہو جائیں تو لوگ کہتے ہیں ڈی ایم صاحب کا خاندان. مشہور ہے، دنیا میں ایسا ہوتا ہے. انبیاء کی کثرت کی وجہ کر بنی اسرائیل ایسا لگنے لگا کہ نبیوں کا خانوادہ ہے، نبیوں کا گھرانہ ہے. اور دوسری بات یہ کہ جو انبیاء بھی بنی اسرائیل میں آئے وہ ایسے نہیں تھے کہ ان کا تذکرہ ناگزیر نہ ہو. ہر نبی کا تذکرہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بار بار کیا، ان کی صفات کا حوالہ دے کے، ان کے خواص کا حوالہ دے کے، ان کی خوبیوں کا حوالہ دے کے اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا. حضرت ابراہیم تو ایک لحاظ سے ابو الانبیاء ہے. جتنے انبیاء حضرت ابراہیم کے بعد آئے سب ان کی اولاد ہے. اس لحاظ سے حضرت آدم کے بعد اور حضرت نوح کے بعد اگر کسی کو ابو الانبیاء کہنا زیبا ہے تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام. اس کثرت سے انبیاء ہے اور سب کے سب اولو العزم، بڑے مرتبے والے، بڑی بلندی والے. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اولیاء کی تعداد بھی دو شان کی ہوگی، ایک تو کثرت، دوسرے رفعت یعنی بلندی، مرتبے والے. اور اسی لیے ایک قول میں یہ بھی بات آ گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اولیاء، علماء بنی اسرائیل کی انبیاء کے مانند ہیں. یہاں جو مانند کہا گیا، اس مانند سے مراد یہ نہیں ہے کہ یہ بھی نبی ہیں، نہیں. بنی اسرائیل کے نبیوں کی دو صفت بڑی واضح ہے، کثرت، رفعت. یہ کثرت اور رفعت حضور کے امت کے اولیاء میں بھی پایا جائے گا کہ بہت ہوں گے. تذکرۃ الاولیاء لکھی گئی، طبقات الاولیاء لکھی گئی، لکھی جا رہی ہے، لکھی جاتی رہے گی. اس ہندوستان میں پتہ نہیں کتنی کتاب لکھ دی گئی. اخبار الاخیار، سکینۃ الاولیاء، سفینۃ الاولیاء، خزینۃ الاولیاء، پتہ نہیں کتنی کتاب. بحر زخار، اب جانتے ہیں کہ اگر کسی کتاب کا نام بحر زخار لکھ دیا جائے، ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر، اور اس میں تالاب کا تذکرہ ہو تو مذاق خیز ہو جائے گا. بحر زخار جب کسی کتاب کا نام رکھا گیا تو اس کے مطلب یہ ہے کہ اگر وہ اولیاء کا تذکرہ ہے تو اس میں اتنے اولیاء ہیں کہ مانند سمندر ہیں، اور اس کی اٹھان جو ہے وہ جوار بھاٹے کی طرح ہے، مد و جزر اس کا. یہ کیا ہے؟ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی شان ہے، کثرت اولیاء، رفعت اولیاء. امیر ابو العلا رحمۃ اللہ علیہ 1000 برس کے بعد آئے. اب جہاں نبی سے 1000 سال کی دوری ہے، بود زمانی، زمانے کا کی دوری، ابھی اولیاء اللہ سے بھی دوری سینکڑوں برس کی ہے. غریب نواز خواجہ
حسن سجزی چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ سے حضرت امیر ابو العلا کی دوری کم و بیش 500 برس کی ہے. 500 سال گزر گیا تب سیدنا ابو العلا ہے. سرکار غوث پاک سے 600 برس کی دوری ہے. نظام الدین اولیاء سے تقریباً 400 برس کی دوری ہے. یہ دوریاں کیا کہہ رہی ہیں کہ نقوش 1000 برس میں، 500 برس میں، 600 برس میں نگاہوں میں دھندلے ہوئے ہیں. زمانے کی گرد پڑ گئی ہے. لوگوں کی نگاہیں ان ہستیوں کو تلاش کرتی ہیں. دماغ کی کجی، سوچ کی وحشت آدمی کو یہ احساس دلاتی ہے کہ جو آئے تھے اب کہاں کوئی ہے. نبیوں کا سلسلہ ختم ہو گیا، اولیاء بھی بہت پہلے تھے، بڑے بڑے اولیاء اللہ، اب کہاں کوئی ہے. ایسے وقت میں سیدنا ابو العلا کا ظہور ہو رہا ہے اور سیدنا نے بلا شبہ یہ ثابت کر دیا کہ جسے نبی کے کسی معجزے پر شبہ ہو، نبی کے کسی کمال پر کوئی شک ہو، نبی کے کسی عروج پر کسی کو وہم ہو، اشکال ہو، تردد ہو، یا کسی بڑے ولی کے حوالے سے یہ خیال میں آئے کہ اب کہاں کوئی بڑا ولی آتا ہے، سب ولی دنیا سے چلے گئے، اب ویسے اولیاء کہاں ہیں کہ خواجہ اور غوث اور قطب اور ابدال اور اوتاد، یہ کسی کے دماغ میں آئے تو قدرت نے امت محمدیہ علی صاحب الصلاۃ والتسلیم کے ساتھ یہ مہربانی خاص رکھی ہے کہ جب کبھی شک مضبوط ہوگا، وہم قوی ہوگا، اشکال تندرستی کی طرف مائل ہوگا، اللہ سبحانہ وتعالی اپنے حبیب کی امت سے ایسی شخصیت کو پیدا فرمائے گا جو ان سارے اشکال اور شک کی کاٹ ہوگا. ولیوں کے سلسلے میں ایک ڈیفینیشن، پریبھاشا صاف کر لینا چاہیے دل و دماغ. عام طور پر اگر کوئی ایسا سمجھتا ہے کہ ولی اپنی عبادت سے بنتا ہے، بڑی عبادت کیا ولی ہو گئے، بڑی ریاضت کیا ولی ہو گئے، بڑے پڑھنے والے تھے، کتابیں پڑھی، کتابیں لکھی، ولی ہو گئے. آپ کا سوچنا صحیح ہو سکتا ہے، لیکن یہی ولی کی تعریف اور ڈیفینیشن اور پریبھاشا نہیں ہے. آپ جو پریبھاشا دے رہے ہیں اس سے یہ پتا چل رہا ہے کہ ایک آدمی اپنی محنت سے ولی بنتا ہے، جبکہ ولی بننے کے لیے ضروری یہ ہے کہ ولی وہی بنے گا جسے اللہ اپنی دوستی کے حوالے سے دنیا کے سامنے ظاہر کرے گا. اور آپ تو جانتے ہیں کہ دوستی اللہ کی تو بڑی اونچی چیز ہے. اللہ کی دوستی، اللہ سے دوست ہو جانا، اللہ کا محبوب ہو جانا، اللہ کا پیارا مقبول بارگاہ الہی ہو جانا، یہ تو بہت بڑی بات ہے. اس سے بہت نیچے کی بات ہدایت ہے. ہدایت یہ بھی کسی کے بس میں نہیں ہے کہ ہدایت حاصل کر لے. یہ بھی کسی کے بس میں نہیں ہے کہ وہ ایمان لے آئے جب تک کہ اللہ کی مہربانی اس پر نہ ہو جائے. یعنی جو پہلی سیڑھی ہے ہدایت کی، وہ بھی اللہ کی مہربانی کے بغیر نہیں ہوتا. جب اللہ کسی پر مہربان ہوتا ہے تو وہ پہلی سیڑھی پر ڈگمگا کے چڑھنے کی کوشش کرتا ہے، یہاں تک کہ فضل الہی پکڑ کے اس کو چڑھا دیتی ہے، تب جا کے وہ کلمہ پڑھتا ہے. اگر کلمہ کا پڑھ لینا، کلمہ پڑھنا، ایمان لانا، ہدایت یافتہ ہونا عقل کا نتیجہ ہوتا، فکر اور دانشوری کا نتیجہ ہوتا، جس کو دنیا میں لوگ دانشوری کہتے ہیں، تب تو کوئی عقل مند ایمان سے خالی ہوتا ہی نہیں. عقل وہ چیز ہے کہ اگر اللہ کی مہربانی کی عطر اس پر نہ لگائی جائے، عقل وہ چیز ہے جس کو اگر مہربانی خدا کا عطر نہ لگا دیا جائے تو یہی عقل ابلیس بنا دے، یہی دانشوری ابلیسیت کی طرف لے جائے. اور اسی عقل پر اگر اللہ کی مہربانی کا عطر گر جائے تو یہی ایک عقل اللہ کا ولی بنا دے. اس لیے عقل بنیاد نہیں ہے ولی بننے کی، محنت بھی بنیاد نہیں ہے ولی بننے کی. ولی وہی بنتا ہے جس کو اللہ اپنا دوست بنانا چاہتا ہے. آپ نے دیکھا نہیں، وہ ولی کہا گیا ہے، کوئی اور نام نہیں دیا گیا. اللہ تعالیٰ نے جو نام دیا وہ کیا دیا؟ ولی. ولی کے معنی آتے ہیں دوست، ریپریزنٹیٹو، پرتیندھی. اس کی ایک چھوٹی سی مثال شریعت میں موجود ہے کہ آپ دیکھتے ہوں گے کہ جنازے کی نماز جب قائم ہوتی ہے تو نماز پڑھانے والا پیچھے گھوم کے پوچھتا ہے کہ بھائی میت کا ولی کون ہے؟ میت کا ولی کون ہے؟ ایک آدمی آگے بڑھے ہو کہا کہ ہم کو ولی بنا دیجئے. تو امام صاحب کہیں گے کہ ولی بنانا میرا کام نہیں ہے بھائی، میت کا ولی ہم تم کو بنا دیں گے. نا، ہم بہت دولت مند ہیں،
اللہ نے ہم کو بہت کچھ دیا ہے, ہم کو اس جنازے کا ولی بنا دیجئے. کہیں گے نہ ولی بنانا میرا کام نہیں ہے, ولی اللہ بناتا ہے. اس میت کا ولی بھی اللہ ہی بناوے گا. نہ میت بنا سکتی ہے اور نہ کوئی دوسرا بنا سکتا ہے. ایک آدمی اور آگے بڑھے کہ نہیں ہم بہت پڑھے لکھے ہیں بھائی, ہم مولانا ہیں, عالم ہیں, ہم ڈاکٹر ہیں, انجینئر ہیں, ہم کو ولی بنا دیے. تو امام صاحب کہیں گے کیا آپ لوگ مذاق کر رہے ہیں؟ ارے ولی کسی کو بنایا جا سکتا ہے. ولی یا تو اس کا بیٹا ہوگا, میت کا بیٹا ہوگا, ولی چاہے اس کا بھائی ہوگا, ولی چاہے اس کا باپ ہوگا. ان میں سے کوئی ہے یہاں پر تو بتائیے. تو بتائیے آپ ہی کہ میت کا بیٹا کون کس کو بنا دے گا اور میت کا باپ کون کس کو بنا دے گا, ہے نا. تو جب ایک میت کا ولی بھی پروردگار بناتا ہے, اور ولی بننے کے لیے اپنی محنت درکار نہیں ہوتی ہے کہ کوئی کہے کہ ہم ولی بن جائے. ولی ہو نہیں سکتا, شریعت نے ولی مقرر کر دیا ہے, اور ولی کے چہرے سے نقاب بھی شریعت ہی الٹتی ہے. یہاں یہ ولی ہے. اور جب یہ جان لیا آپ نے کہ ولی میت کا جو ہوگا وہ کون ہوگا, تو یہ بھی جان لیجئے کہ ولی کا اختیار کیا ہے. ولی کا اختیار یہ بھی ہے کہ کسی سے کہہ دے کہ تم میرے باپ کے جنازے میں مت شامل ہو, تم کو نماز نہیں پڑھنی, ہٹو, ہم نماز نہیں پڑھنے دیں گے. تو شریعت کہتی ہے ولی کو یہ اختیار ہے کہ وہ جس میت کا ولی ہے اس میں جس کو چاہے نماز پڑھنے دے اور جس کو چاہے نہ پڑھنے دے. ولی کا پاور دکھا رہے ہیں. وہ ولی جو شرعاً ولی بنتا ہے, ولی چاہے کہ ہم خود نماز پڑھاویں گے تو کہے امام صاحب ہم ولی ہیں, ہم خود نماز پڑھاویں گے, ہم لائق ہیں, میری خواہش ہے کہ ہم نماز پڑھائیں. امام کا حق ہے نماز پڑھانا, امام ناحق نہیں پڑھاتا ہے, امام کا حق شریعت نے رکھا ہے کہ ہاں وہ نماز پڑھائے. لیکن اگر ولی چاہے اور امام اس کی خواہش کی قدر کرے تو ولی نماز پڑھائے گا. ولی کہہ دے کہ 1 گھنٹے کے بعد نماز ہوگی تو 1 گھنٹے کے بعد ہی نماز ہوگی. کسی کو اختیار نہیں ہے کہ ترنت پڑھ لے کہ نہیں بھائی جلدی پڑھیے, آپ بکتے رہیے, 1 گھنٹہ بعد میں ابھی ہوگی نماز. ولی کا اختیار کیا ہے؟ وہ ولی جو میت کا ولی ہوتا ہے. ذرا دیکھیے گا, میت کے ولی کا اختیار یہ ہے. لوگوں نے ادھر ادھر دیکھا, کہیں ولی نہ آیا, اللہ اکبر نماز قائم کر دیا, نماز ختم ہی ہوئی تھی کہ ولی آ گیا. اب ولی نے کہا ارے آپ تو نماز پڑھ لیا, کیسے پڑھ لیا بھائی, ہم تو تھے ہی نہیں اس میں. تو سن لیجئے, شریعت کا مسئلہ ہے کہ کسی جنازے کی نماز دوبارہ نہیں ہوگی. 1 نماز کافی ہے, دوبارہ نماز کی ضرورت نہیں ہے, 1 نماز کافی ہے. لیکن اگر ولی چھوٹ گیا ہے, ولی کسی وجہ سے شامل نہیں ہوا, ولی کو آنے میں دیر ہو گئی, مان لیا گیا کہ ولی نہیں آئے گا اور ولی آ گیا, تو اس کے لیے نماز ہوگی, چاہے 10 بار کیوں نہیں نماز ہو چکی ہو, ولی کے لیے نماز ہوگی, اس لیے کہ ولی آ گیا ہے. اصلی حق نماز کا اسی کو ہے, باقی سب تو پھیلی ہے. اللہ اکبر. ایک اور بات پتہ چلی کہ میت کا ولی اصل مصلی ہے جنازے کا, باقی سب تو پھیلی ہے, رہے نہ رہے, ولی ضرور پڑھے گا, ہے نا. یہ شریعت کا ولی ہے. جب ولی کی اصطلاح کا یہ عالم ہے ہمارا تمہارا ولی, تو اللہ کے ولی کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ نے اپنا ولی جس کو بنا لیا. تو اب میں یہ کہہ رہا تھا, آخری بات ختم. مقصد نہیں ہے کہ یہاں لمبی چوڑی گفتگو کی جائے, مقصد ہے حصول برکت. میں یہ کہہ رہا تھا کہ ولی بنتے کیوں ہیں؟ کیا ولی لوگ اپنی عبادت, اپنی ریاضت, اپنی خواہش اور اپنی محنت سے ولی بنتے ہیں؟ کسی حد تک صحیح ہو سکتی ہے یہ بات, لیکن یاد رکھیے ولی کسی کے چاہنے سے نہ کبھی بنا ہے نہ بنے گا. نہ کوئی نبی اپنی چاہت سے بنتا ہے اور نہ بن سکتا. اب تو بننے کا سوال ہی نہیں ہے. کوئی چاہت کرے تو کیا کرے, کوئی ڈکلیئر کرے تو کیا کرے کہ ہم نبی ہیں, ہے نا. اس کے ڈکلیریشن پر پہلے ہی دن سے کذب اور وحشت کا الزام لگ جاتا ہے, ازل سے لگا ہوا ہے. جس کا الزام چھپا ہوا ہے کہ یہ کمبخت گمراہ ہے, اس کو اور کچھ نہیں سوچتی تو کہہ دیتا ہے کہ ہم نبی ہیں. اس کی گمراہی عیاں ہو جاتی ہے, ورنہ گمراہی چھپی رہ جاتی ہے. ولی بھی کوئی نہیں بن سکتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی نہ ہو. اس کی 2 وجہ ہے. پہلی وجہ یہ ہے کہ ولی آپ کے لیے اور میرے لیے اللہ نہیں بناتا, اپنے لیے بناتا ہے. ولی کس کے لیے بنتا؟ اللہ کے لیے بنتا ہے نا. نبی بھی اللہ کا محبوب ہوتا ہے, محبوب الہی ہوتا ہے. اور جب کوئی محبوب ہو جاتا ہے تو وہ مخلوق کے اوپر اللہ کی جانب سے ذمہ داری ادا کرتا ہے. اسی طرح ولی بھی نبیوں کے صدقے میں بطوفیل نبی ولی بنتے ہیں. اللہ ان کو قبول کر کے ولی بناتا ہے اور ان کو بھی کچھ کام دیا جاتا ہے. آپ تو جانتے ہیں کہ جو کسی کا دوست ہوتا ہے وہ اس کی ذمہ داری میں ہاتھ بٹاتا ہے, اس کو ذمہ داریاں دی جاتی ہیں, تم یہ کام کرو, تم پر بھروسہ ہے تم یہ کام کرو, تم پر یقین ہے تم یہ کام کرو. اولیاء کا کام کیا ہے؟ اولیاء کا کام یہ ہے کہ جس نبی کی امت میں وہ ہوتے ہیں اس امت کی دلیل بنتے ہیں,
उम्मत का सबूत, नबी का सबूत बनते हैं, खुदा की वहदानियत, रिसालत की हक़ानियत का सबूत बनते हैं, दलील बनते हैं, जिंदा मिसाल। जिसको किसी मौजज़े पर शुबा हो, वली अपनी करामत से उसके शुबहे को दूर करके ईमान को पुख्ता कर देते हैं। सैयदना अमीर अबुल ओला, ये खानकाह उनके सिलसिले की है, उनके सिलसिले का अजीम मरकज़ है। सबसे ज़्यादा सिलसिले अबुल ओलाइया जिस खानकाह से फैला वो हज़रत सैयदना मखदूम मुनीम पाकबाज रहमतुल्लाह अलैह की खानकाह है। हज़रत का आस्थाना तो आगरा में है, लेकिन फैज़ान करम का दफ्तर पटना मखदूम मुनीम पाक की खानकाह है। यहीं से सिलसिला फैला और पूरी दुनिया में फैल गया। चप्पा चप्पा हिंदुस्तान का, पड़ोसी मुल्कों का छाया हुआ है मुनीमी रंग से। जहां मुनीम पाक का फैज़ान गया वहां सैयदना अबुल ओला का फैज़ान गया। जानते हैं सैयदना अबुल ओला का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन क्या है? यही बता के बात खत्म। कंट्रीब्यूशन ये है कि जब भी कोई सीरत का मुताला करता है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा का मुताला करता है, तो जहां उसे बहुत सारी हैरतों से वास्ता पड़ता है, वही एक हैरत यह होती है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह पाक की तासीर क्या थी। निगाह का असर, निगाह चार हुई। हुजूर के पास कोई हाजिर आया, सरकार दो आलम से उसकी निगाह चार हुई, ईमान ले आया, हुजूर का कलमा पढ़ लिया, हुजूर के दामन से वाबिस्ता हो गया, दिल से और ज़बान से गुलामी का इकरार कर लिया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत का इकरारी हो गया। तो एक लम्हे में, एक सेकंड में, एक पल में, पलक झपकते में उसके दर्जात बुलंद हो गए। एक लम्हे में उस पर एक अजीब सी बिजली कौंध गई, एक अजीब सा अनवार का मामला हो गया। ये जो मैं आपसे कह रहा हूं, ये लफ्जों का खेल नहीं है, ये जुमले नहीं बनाए जा रहे हैं। सहाबा की तारीख अगर जी लगा के पढ़ी जाए तो आपको ऐसे सहाबा भी मिल जाएंगे जो एक बार सिर्फ हुजूर से मिले थे, सिर्फ एक बार तशरीफ लाए सरकार दो आलम, उनको मौका मिला, हाजिर हुए, सरकार दो आलम को देखा, ईमान ले आए। एक मिनट में सरकार के सच्चे होने पर उनको यकीन हुआ और इस यकीन ने उनके दिल पर ऐसा काम किया कि दोबारा हुजूर से मुलाकात नहीं हुई, लेकिन यकीन मानिए कि दुनिया में कोई वैसा मुसलमान नहीं हो सकता है जैसे वो एक नजर में हो गए, एक नजर में हो गए। न कोई ट्रेनिंग, न कोई बाज़ाब्ता तालीम, न तरबियत, न सोबत। सोबत भी उतनी ही देर की। कितनी देर की? एक लम्हे को 10 मिनट रहे होंगे, अच्छा चलिए 1 घंटा रहे होंगे, अच्छा चलिए 2 घंटे रहे होंगे, अच्छा मान लीजिए कि एक वक्त की नमाज पढ़ा होगा। बात तो ऐसे है कि उनको वक्त की नमाज भी ना मिल सकी, आए और चले गए। सहाबा की तारीख में ये सब वाकयात मौजूद है। और जब वो चले गए तो उनसे क्या क्या जाहिर हुआ। दुनिया की सियासत सीखना है तो उनसे सीख लीजिए, और पूरी दुनिया की इंसानियत का सबक पढ़ना है तो उनसे पढ़ लीजिए, और अगर आपको यह जानना है कि वहदानियत क्या है तो सारी जिंदगी कोई इलाहियात के मदरसे में पढ़ के जिंदगी गुजार दे और दारुत तौहीद में बैठ के तौहीद सीखता रहे और किताबुत तौहीद का हाफिज हो जाए, तब भी वो नहीं जानता उस तौहीद को जो उस लम्हे में उस सहाबी ने हुजूर से तौहीद सीख लिया। है ना? हैरत है कि कैसे हुआ, है ना? अच्छा, जब कभी आपकी हैरत शक तक पहुंच जाए, हैरत शक को नहीं कहते हैं, याद रखिए, हर हैरत शक नहीं होती, हैरत और शक में बहुत फर्क है। तो जब कभी हैरत सफर करके शक तक पहुंच जाए तो इसका हल क्या है? कौन आपको बता देगा कि ऐसा कैसे हुआ? 1 मिनट में एक आदमी की दुनिया कहां से कहां बदल गई। वो किसी ने कहा था कि तय शबद जादे 7 साल आहे गाहे, 100 साल का सफर आहे गाहे में तय हो गया। 100 साल का सफर, ये कैसे कम जानेगा कोई? जी हाँ, यही शक को दूर करने सैयदना अबुल ओला आए थे, और सैयदना अबुल ओला रहमतुल्लाह अलैह ने साबित कर दिया कि एक नजर जब किसी पर डाला तो उस एक नजर का कमाल ये हुआ कि उस एक नजर में वो मंजिल तय हो गई जो बरस तक कहीं तय होती या ना होती, है ना? खुद सैयदना ने अपने एक खत में लिखा, अपना एक मकतूब, एक चिट्ठी में सैयदना अबुल ओला लिखते हैं कि तुम क्या समझते हो कि मेरी सोहबत, मेरी निस्बत, मुझसे ताल्लुक, मुझसे जो रिश्ता है ये कैसे काम करता है? तुमको शक है कि कैसे काम करता है? मेरा ताल्लुक, मेरी निस्बत कैसे काम करती है, इसको जानना चाहते हो? अरे तुमने कभी जहाज देखा? जहाज, बड़ा बड़ा जहाज, पानी का जहाज। उस जमाने में पानी का जहाज चलता था। आज की मिसाल दी जाती तो एरोप्लेन की दे दी जाती, लेकिन पानी का जहाज की मिसाल भी बहुत उम्दा है। बड़ा जहाज, मुमकिन है कि आप में से किसी को चढ़ना नसीब ना हुआ हो, लेकिन बाज़ लोग यहाँ बैठे हुए हैं जिन्होंने बड़े जहाज पर सफर किया है। तो सैयदना फरमाते हैं कि अगर कोई बड़े जहाज पर जाके बैठ जाए, थोड़ी देर के लिए थक
اطمینان سے ٹیک لگا لے, آنکھ بند کر لے, ہلکی سی نیند آ جائے, تھوڑی سی غفلت ہو جائے, کتاب پڑھتا رہے, تسبیح پڑھتا رہے, اس کے بعد اسے لگے کہ کیا ہوا بھائی, جہاز چلے گا, کب چلے گا جہاز, جہاز کب کھلے گا, جہاز کب چلے گا, تو اس کو بتایا جائے کہ جہاز تو 10 کلومیٹر چل چکا, جہاز تو 10 کلومیٹر چل چکا, آپ کہاں ہیں, اب تو وہیں بیٹھے ہوئے ہیں. پتا چلا کہ بڑے جہاز پر جب کوئی بیٹھ جاتا ہے اور کھو جاتا ہے تو اس جہاز کی رفتار کا اس کو نہ علم ہوتا ہے نہ احساس ہوتا ہے, حالانکہ وہ سفر طے کر چکا ہوتا ہے نا. ہوائی جہاز میں تو بہت سے لوگ یہاں بیٹھے ہیں, اب تو ہوائی جہاز کا زمانہ ہے. جب تک ہوائی جہاز میں آدمی بیٹھ اور اس نے ٹیک آف کیا تب تھوڑا سا پتہ چلتا ہے, اس کے بعد تو ہم نے 14 گھنٹے کا سفر کیا ہوائی جہاز میں, کاہے کو کچھ پتہ چلے, اطمینان سے لوگ چل رہے ہیں, ٹہل رہے ہیں, کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں, گفتگو کر رہے ہیں, سو گئے ہیں, پتہ ہی نہیں چلا. کبھی کبھی تو ایسا ہوا ہے کہ بیلٹ باندھنے کے لیے کہ جہاز پہنچ گیا, اٹھایا گیا کہ اٹھیے نا, ہاں اچھا چلیے جہاز چلیے, ارے جہاز پہنچ گئی, اچھا تو بیلٹ باندھیے, ہے نا. سیدنا کہتے ہیں میرے سلسلے کا تعلق, میری نگاہ کا رشتہ, میری توجہ کا شجرا جس کو مل گیا اس کی ترقی یہ صورت یہ رفتار رکھتی ہے. تو جب 1000 برس کے بعد کسی ولی کی نسبت کا یہ عالم ہے تو 1000 سال پہلے اس سیدنا مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ پر کیا اثر ہوا ہوگا, یہ سمجھنے کے لیے کہیں اور دیکھنا ہے. اگر سیرت دیکھنی ہو تو پہلے سیدنا ابو العلا سے سبق پڑھ لو, پھر جو سیرت کی طرف تم نظر اٹھاؤ گے تو ایمان ہی ایمان ہوگا, ایقان ہی ایقان ہوگا. یہی وجہ ہے ولیوں سے جڑنے کا. لوگ سمجھتے ہیں ولی سے جڑ گئے, ارے اللہ کی بات کرنی چاہیے, رسول کی بات کرنی چاہیے, یہ ولی سے جڑ گئے. جی ہاں, ولی سے آدمی اسی لیے جڑتا ہے کہ جو چیز تم حرف میں پڑھاؤ گے, جو چیز تم کتاب میں پڑھاؤ گے, جو چیز تم صوت میں پڑھاؤ گے, حرفی ہوگی, صوتی ہوگی, مکتوبی ہوگی, ملفوظی ہوگی, وہ یہاں در حقیقت ہوگی. تم یہ کتاب کتنی پڑھیں گے, کہاں تک پڑھیں گے, پڑھتے کب تک رہیں گے. سیدنا ابو العلا رحمۃ اللہ علیہ آخری بات جب کوئی حاضر آتا تو پوچھتے, آؤ ادھر آؤ, بیٹھو, کون راستہ لوگے, محنت والا یا بغیر محنت والا, پوچھتے. محنت والا لوگے, آدمی کہتا ہاں حضور محنت کریں گے, تو حضور بتاتے نماز ایسے پڑھنا, نفل اتنی, وظیفہ اتنا, مراقبہ اتنا, مجاہدہ اتنا, روزہ اتنا, جاؤ کرو جا کے. اس میں گارنٹی نہیں ہے, نماز پڑھو, روزہ رکھو, کرتے رہو, امید ہے اللہ تعالیٰ قبول کر لے. 70,000 برس تو ابلیس بھی پڑھ چکا تھا. عبادت کا کرنا خاتمے کے بخیر ہونے کی دلیل نہیں ہے. ہاں ممکن ہے کہ اللہ کی قبولیت مل جائے, ملتی رہی ہے, ملنا بھی یقینی ہے ایک طرح سے, لیکن یاد رکھو قبولیت اللہ کی مرضی اور اللہ کے خاص توجہ سے ملتی ہے, تمہاری محنت سے نہیں ملتی. تو پوچھتے محنت والا راستہ, تو لو یہ سب محنت ہے, جاؤ کرو جا کے. اور جہاں کسی نے کہا حضور ہم سے محنت ہوگی, ہم اس لائق ہیں, حضور طبیعت کی گھبراہٹ, نفسانیت, شہوانیت, اسکت, سستی, کاہلی, اس پر سے شیطان کا بہکاوا, اس پر سے نفس کی اکساہٹ, حضور ہم سے کہاں یہ سب ہوگا. تو کہتے بغیر محنت والا, کہاں حضور بغیر محنت والا. تو کہتے اب میرے ہو جاؤ, میری طرف نظر کرو, نظر میری طرف رکھو, ادھر ادھر مت ہٹانا, جاؤ اس میں سارا کام نکل جائے گا. اب جو اس نظر کا کمال یہ ہوا کہ اس نے 2 رکعت نماز پڑھی تو اس نماز کا عالم یہ تھا کہ ایسا لطف ملا, ایسا مزہ ملا. ایک روزہ رکھا اور ایسا مزہ ملا کہ یہ تو بیچارہ مزے کے لیے رکھ رہا تھا, یہ مزے سے رکھ رہا ہے. دونوں میں فرق سمجھیے, ایک کو مزے کی تلاش ہے, وہ کھوج رہا ہے مزہ, نماز پڑھے جائے, روزہ رکھے جائے, وظیفہ پڑھے جائے, کہے کو مزہ ملے, مزہ ملے, ہے نا. اور ادھر بھی رکھ رہا ہے نماز اور روزہ, فرق اتنا ہے کہ اس کو مزے کی تلاش ہے, یہ مزے سے رکھ رہا ہے, اس کو مزہ ہی مزہ ہے, اس کا کیا پوچھنا ہے اس کے نماز اور روزے کا, ہے نا. یہ فرق ہے. یہ سیدنا ابو العلا رحمۃ اللہ علیہ ایک ایسی شخصیت کے مالک ہوئے کہ اس وقت کا کوئی ولی کا خانوادہ, کوئی ولی کا خانوادہ, چاہے 700 برس پرانا ہو, چاہے 1000 برس پرانا ہو, ایسا نہیں تھا جو سیدنا ابو العلا کی نظر کے فیضان سے محروم رہ جائے. جو تھا وہ سیدنا کی طرف رجوع ہو گیا. آج جتنی بڑی خانقاہوں کا نام آپ جانتے ہو, چاہے بدایوں شریف ہو, چاہے مارہرا شریف ہو, چاہے بلگرام ہو, چاہے بریلی ہو, چاہے کچوچا ہو, چاہے بہار شریف ہو, شیخ پورہ ہو, پھلواری شریف ہو, آپ جس شریف کو جانتے ہوں گے اس کی شرافت پر سیدنا ابو العلا کا دھونا اور پوچھنا ثابت ہوگا, ہے نا. یہ سب ابو العلائی ہیں, بدایوں والے ابو العلائی, مارہرا والے ابو العلائی, بلگرام والے ابو العلائی, مخدوم جہاں کی خانقاہ کے لوگ ابو العلائی, بلخی لوگ ابو العلائی. اس لیے سیدنا ابو العلا رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ تمام سلاسل کے مقابلے میں نیا ہے, 350 برس پرانا ہے. لیکن اس 350 برس والے نے
1000 बरस वाले से मनवा लिया है कि हाँ यहाँ वो रंग है, यहाँ वो ताज़ा रंग है। सबके यहाँ रंग रहा है, किसी सिलसिले को छोटा नहीं समझना है और कोई सिलसिला किसी से कमतर नहीं है, हर सिलसिले का अपना मुकाम है। लेकिन आप तो जानते हैं कि चूल्हा हर घर में है, लेकिन चूल्हे से रोटी नहीं पकती और चूल्हे से गोश्त नहीं भुनाता। चूल्हे के साथ साथ चूल्हे की गर्मी भी चाहिए, है ना। अगर चूल्हा है और गर्म नहीं है तो मुर्ग रखा रहे, आटा रखा रहे, चावल बिरयानी पकाने का सब, तो भाई सब चीज तो है, चूल्हा गर्म नहीं। सैयदना अबुल उला ने बस इतना ही कहा, चूल्हा तो है तुम्हारे पास, लो आग हम देते हैं, अपने चूल्हे को गर्म कर लो। चूल्हा तुम्हारा रहेगा, आग मेरी रहेगी, ग़िज़ा तुम्हारी रहेगी, जिस्म तुम्हारा बेहतर हो जाएगा, भूख तुम्हारी मिट जाएगी। आग हमसे ले जाओ, अपने ठंडे चूल्हे को गर्म कर लो। तो फिरदौसी चूल्हा उन्हीं से गर्म हुआ, चिश्ती चूल्हा उन्हीं से गर्म हुआ, कादरी चूल्हा भी उन्हीं से गर्म हुआ, नक्शबंदी चूल्हा भी उन्हीं से गर्म हुआ। चूल्हे की गर्मी का सबब सैयदना अबुल उला है। पुरानी से पुरानी चीज़ों पर जो गर्द थी उसे सैयदना अबुल उला ने पोंछ के झाड़ के साफ कर दिया। आप जिस खानकाह में बैठे हैं, हम लोगों को ये शरफ हासिल है कि इसका ज़र्रा ज़र्रा, कोना कोना सैयदना अबुल उला के फैज़ान से मुजल्ला है, मुसफ़ा है। ये उन्हीं का घर है, ये उन्हीं का दर है। लोग उनके वतन से, आगरा से, यूपी से, उनके चार तरफ से चल के उनका फैज़ान लेने यहाँ आते थे। बिहार, पटना, मीतन घाट, खानकाह मुनम पाक, यहाँ आते थे सैयदना अबुल उला का फैज़ान लेने। यानी वो गर्मी तासीर, वो सोजो गुदाज सैयदना अबुल उला का बटता कहाँ से था? मखदूम मुनीम पाकबाज के यहाँ से बटता था। लो यहाँ से गर्मी, अबुल उलाई गर्मी यहाँ से ले जाओ। कादरियत भी जिंदा, चिश्तियत भी जिंदा, नक्शबंदियत भी जिंदा, फिरदौसियत भी जिंदा, सोहरावर्दियत भी जिंदा। सबको जिंदगी जिसने दी वो सैयदना अबुल उला का फैज़ान है। अल्लाह ताला उनके दराजात को इस तरह बुलंद फरमाए कि उनके घर, उनके आंगन और उनके गुंबद मुबारक पर जो बारिश हो, उस बारिश के नतीजे में परनाले हमारे यहाँ भी गिरे और अल्लाह तबारक व तआला उन पर जो रहमत फरमाए उसके असरात हम लोगों पर भी ज़ाहिर हों।